آپ کو کہا جاتا ہے شبیہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، راکب دوش رسول، رسول پاک کے کندھوں پر سوار ہونے والے، ریحانت الرسول آپ کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی خوشبو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے حسن، 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ ولادت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا خواب سنایا، یا رسول اللہ، آپ کے مبارک جسم کا ایک حصہ میری گود میں آیا، یعنی پریشان ہو کر یہ خواب سنایا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بہت اچھا خواب دیکھا، فاطمہ میری شہزادی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حسن نام جو ہے پتہ کس نے رکھا؟ انہوں نے رکھا جن کا نام اللہ نے رکھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور آپ کو یہ اعزاز، یہ ٹائٹل حاصل ہے کہ حسن نام آپ سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، یہ جنتی نام۔ حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی، رخسار مبارک پتلے، کلائیاں گول تھی، داڑھی مبارک گھنی اور بل کھاتی ہوئی، گردن مبارک شفاف سرخی کی طرح، شانے، شولڈر اور بازو بھرے ہوئے، سینہ اقدس مبارک چوڑا تھا، بہت زیادہ طویل قامت نہ تھے، سر اقدس کے بال گھنگریالے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہ دیکھا۔ آپ کی خوبصورتی، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے، اللہ پاک کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما جیسا بچہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے، شہزادی کے ہاں تشریف لے جاتے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے مانوس تھے کہ بحالت نماز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے۔ عابد کیسے تھے؟ اللہ اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے جسم کانپ رہا ہوتا تھا، اور کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، وضو کرتے تو جسم کانپتا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ جب پوچھا جاتا تو فرماتے ہر شخص پر لازم ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگے تو رنگ زرد ہو جائے، جسم کانپ جائے۔ میرے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل بغیر چپل پہنے کیے، اور چپل پہنے بغیر چلنے کی وجہ سے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی تلاوت بڑے ذوق شوق سے کیا کرتے تھے۔ ہر رات امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے، نماز فجر کے بعد تسبیحات پڑھا کرتے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمایا کرتے۔ اور سخی کیسے تھے؟ مانگنے والے کے سوال کو آپ رد نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے اپنی ضرورت پر، اسے کہتے ہیں ایثار۔ ایک بار ایک سائل حاضر ہوا، تحریری طور پر درخواست کی کہ حضور یہ چاہیے، آپ نے اس اپلیکیشن کو، اس درخواست کو پڑھا نہیں، فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی اے نواسہ رسول، آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے پھر فرماتے؟ فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کیوں کھڑا رکھا، کیوں ذلیل کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ کتنے خوف خدا والے تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم تو دھکے کھلاتے ہیں، جو قرض خائیں پہلے قرض لیتے ہیں پھر دھکے کھلاتے ہیں، کوئی چیز کسی کی لے لی وہ واپس مانگنے آتا تو اس کو ڈرخاتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا 5 ربیع الاول
49 سن ہجری میں آپ کی نماز جنازہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور مزار پر انوار جنت البقیع میں ہے۔